बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिला स्टार में खुश आमदीद। मैं हूँ हमसा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना अज़ीम साहब। नाज़रीन, आजकल मुल्की सियासत में मियाँ नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट्स और वतन वापसी का शोर है। मरीम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ के बाद अब शहबाज शरीफ भी सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो गए हैं और मौलाना फजल रहमान से आज मुलाकात भी हुई है, जिसमें बज़ाहिर गिले शिकवे दूर होने का दावा भी किया गया है। अब अगर अपोजिशन पंजाब में किसी तहरीक का आगाज़ करती है, खुसूसी तौर पर नून लीग, तो हुकूमत पंजाब की हिकमत अमली क्या होगी? क्या वाकई मियाँ नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जाली थी और क्या हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने में कामयाब हो पाएगी? इसी पर बात करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें कि वफाकी हुकूमत, कुछ वफाकी वज़रा ये कहते हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी मियाँ नवाज शरीफ की वो जाली थी, धोखा हुआ वफाकी हुकूमत के साथ, जबकि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ये कहती हैं कि 100 बार इंक्वायरी करवा लें, वो रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त थीं। पंजाब हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है? पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म साहब को क्या रिपोर्ट दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी तो मैं कहता हूँ इस डिस्कशन को एक साइड पे रख दें। मैं तो पिछले 5-6-7 दिनों से ये कह रहा हूँ, आज भी एक टीवी चैनल में कहा, आज दोबारा आपके टीवी चैनल में कह देता हूँ कि मान लिया जी हमने एक दफ़ा कि रिपोर्ट्स जायज़ थी, नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर गए थे, नवाज शरीफ साहब की हालत गैर थी, और फिर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उनकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पे उनको भेज दिया। मान लिया जी, सच्ची मान लिया। आगे की बताओ क्या है? आगे की ये है कि हाई कोर्ट ने जमानत दी और जिस शख्स की जमानत थी उनका भाई शहबाज शरीफ, कल उसने सारे टीवी चैनल्स के सामने मुकर गया। दुनिया का सबसे बड़ा वी टर्न, डब्ल्यू टर्न, ये यू टर्न का रोलर होते हैं, कहते हैं जी मैंने तो कोई जमानत नहीं दी। अच्छा, उन्होंने क्या जमानत दी कि 8 हफ्तों बाद मेरा भाई वापस आएगा। अदालत ने फैसला दिया, मोहतरम अदालत ने, कि जो 8 हफ्ते बाहर रहने हैं, हर 15 दिन बाद नवाज शरीफ साहब वहां के ऑथेंटिक अस्पताल के ऑथेंटिक डॉक्टर की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भेजेंगे। फिर जब 8 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे तो जो आखिरी वाली रिपोर्ट आई होगी उसकी बुनियाद पे पंजाब हुकूमत की अथॉरिटी होगी कि वो चेक करे अपने पैनल को बैठा के, अपने डॉक्टर्स, तजर्बाकार डॉक्टर्स को बैठा के बोर्ड को, कि क्या इनको मजीद एक्सटेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। जनाबे वाला कख भी नहीं हुआ, ना अस्पताल दाखिल हुए, ना ऑथेंटिक डॉक्टर, ना ऑथेंटिक अस्पताल। हाँ, घूमना हुआ, फिरना हुआ जनाब, वहां पे मैकडॉनल्ड घूमे, KFC घूमे, बर्गर खाए जनाब, मौज मेला किया। कोविड-19 के माहौल के अंदर बगैर मास्क के जनाब जुर्रत के साथ जनाब आउटिंग हुई, इलाज नहीं हुआ, ऑथेंटिक डॉक्टर के पास नहीं एडमिट हुए, ऑथेंटिक अस्पताल के पास नहीं हुए। तो अब इन हालात के अंदर, वो मुझे बड़ा मशहूर बचपन में मुहावरा सुना था कि अगर दूध की हांडी खुली रह जाए तो बिल्ली को शर्म आनी चाहिए, बिल्ली को हया आनी चाहिए। तो जनाब यहां पर यही कहूंगा नून लीग की क़यादत को भी, नून लीग को भी और नवाज शरीफ साहब को भी। चौहान साहब, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा जो आपने कह दिया, लेकिन मुझे बताएं, पंजाब हुकूमत ने जब उसे देखा लंदन में चहलकदमी करते हुए, जब आपको पता चला जहाज़ में बैठते ही उनकी तबीयत ठीक हो गई, तो उसके बाद पंजाब हुकूमत ने उनकी ज़मानत की मनसूखी के लिए अदालत से रजू क्यों नहीं किया? अच्छा, एक चीज़ आप अपने ज़हन में रख लें, नवाज शरीफ साहब अकेले पंजाब हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के मुलजिम और मुजरिम नहीं है इस वक्त। वो नैब के भी मुजरिम हैं, वो अदालतों के भी मुजरिम हैं, ठीक है जी, और वो हुकूमतों के भी मुजरिम हैं, और अब तो वो शहबाज शरीफ के भी मुजरिम है। ये भी सुन लें, जिसने जमानत दी होती है, अगर जिसके मुतालिक जमानत दी जाए वो कानून के मुताबिक जो है वो ओबे ना करे, उन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ना चले, तो ये हर इंसानी जिंदगी का असूल है, हर मजहब का असूल है, हर एथिक का, हर तहजीब का ये असूल है कि फिर वो उस जमानत देने वाले का भी मुजरिम होता है। ये दोनों भाई एक दूसरे के मुजरिम बन गए हैं, पहली चीज। दूसरी बात, जब जहाज पे चढ़ रहे थे, आपने देखा वो तो गुलहरी की तरह जनाब भागते हुए गए थे जहाज में, सीढ़ियों पे जना, वो तो आपने देख लिया था। अब उसके बाद आपका आ गया कोविड-19, जब इनके हफ्ते पूरे हो गए 8, उसके बाद आ गया कोविड-19, मुल्क, रियासत, माशरा, अदारे, हुकूमतें सारे के सारे कोविड-19 के खिलाफ जंग में मसरूफ हो गए। उसके दरमियान इन्होंने उसका फायदा उठाया। अब जनाब सूरत हाल सारी थोड़ी क्लियर हुई है, तो नैब, अदालतें, हुकूमतें सारा जनाब प्रोसेस को प्रोसिक्यूट करेंगी, एग्जीक्यूट करेंगी।
اور واپس تو آنا ہے، وہ تو مجرم ہے، جی ٹھیک ہے، ملزم بھی نہیں ہے، مجرم ہے، شہباز سزا شریف یافتہ صاحب ہے۔ مکر گئے ہیں، شہباز شریف صاحب مکر گئے ہیں، کیا حکومت پنجاب نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ کیا قانونی آپشنز ہیں جو شہباز شریف کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں، کہ وہ تو مکر گئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جھوٹوں کے آئی جی ہیں، جھوٹ کی سیاست ان پہ ختم۔ کل تو انہوں نے خدا کی قسم سارے کا سارا اپنی سیاست کا، اپنے خاندان کی سیاست کا کٹا چھٹا کھول کے رکھ دیا، جب برملا ٹھیٹ ہو کے کہا جی میں کیڑی ضمانت دیتی باجی، او خدا کے بندو، جب وہ ساری عدالت کی کاروائی ہو رہی تھی رانا صاحب، سارے ٹی وی چینل لمحہ بلمحہ رپورٹ دے رہے تھے اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اسٹامپ لکھ کے دیا گیا، دنیا نے دیکھا ٹی وی چینلز کی رپورٹ کے ذریعے سے، یہ اسٹامپ کے اوپر انہوں نے لکھ کے دیا۔ حالانکہ میں نے تو اس وقت ٹی وی چینلز پہ ایک بڑا دلچسپ لطیفہ سنایا تھا، آج دوبارہ سنا دیتا ہوں، کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی ضمانت دے رہے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا، وہ ایک بندہ تھا، اس کو ایک کی جگہ دو دیکھنے کی ذرا بیماری تھی، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب منو ایک کی جگہ دو نظر آندے نے، منے بیماری ہے، تو ڈاکٹر آگے سے کہتا تم تینوں کو یہی بیماری ہے، ڈاکٹر کو آگے سے ایک کی جگہ تین دیکھنے کی بیماری تھی۔ وہ خدا کے بندو، شہباز شریف صاحب زامن کس کے؟ نواز شریف صاحب کے، ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، اور اس سے بھی بڑا کرپٹ، اس سے بھی بڑا بددیانت، اس سے بھی بڑا جناب جے آئی ٹی اس کے خلاف بنی ہوئی ہے، اس سے بڑے ریفرنسز اس پہ دائر ہوئے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب تماشا ان بھائیوں نے اور اس خاندان نے لگایا ہوا ہے، لیکن یہ انشاءاللہ بے غم رہیں، ان کا سارا بندوبست ہوگا، ذرا تھوڑا صبر کر لیں، ساری چیزیں انشاءاللہ ذرا ان کی سنبھالے میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ چوہان صاحب وہ کہہ رہے ہیں، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے ہم نے احتجاجی تحریک شروع کرنی ہے۔ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، اچھا ٹھیک ہے نا؟ یہ تحریک 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 سن کے میرے اور آپ کے کان پک گئے ہیں، اب تو ہنسی آتی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں نے آج پھر ایک دفعہ نہیں کچھ 100ویں دفعہ مشورہ دیا ہے، مومن ایک سوراخ سے ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو بار بار جو ہے وہ آل شریف اور آل زرداری سے ڈسوانے کا شوق ہے، کیوں؟ ادھر سے روکڑا آتا ہے، روکڑا پیسہ، پہلے بھی ایک تحریک چلائی تھی پچھلے سال دسمبر میں، اربوں روپے کمائے تھے۔ یہ ایک سوراخ سے بار بار اس وجہ سے ڈسے جا رہے ہیں کہ مولوی فضل الرحمان صاحب کی آتما کو شانتی نہیں مل رہی، جب سے یہ 2 سال ہوئے فارغ ہوئے اقتدار سے، ان کو چین نہیں مل رہا۔ وہ میر بھی سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونے سے دوا لیتے ہیں۔ یہ مڑ کے جناب بلاول زرداری، آصف زرداری اور جناب آل شریف کے پاس جاتے ہیں، جو بار بار ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، چوہان صاحب یہ کہہ دیجئے گا کہ آپ کہتے رہے کہ جو مریم نواز نے پتھر مارے ہیں نا، یہ شہباز شریف صاحب کی سیاست پر مارے ہیں، نیب پر انہوں نے نہیں مارے ہیں، تو کیا ان پتھروں سے شہباز شریف صاحب راہ راست پر تو نہیں آگے کہ مولانا صاحب کو منانے کے لیے بھی پہنچ گئے ہیں؟ دیکھو جی، ساری دنیا شاہد ہے، جس وقت بیگم صفدر اعوان کا یہ ایونٹ ہوا تھا، ڈراماٹائز ہوا تھا، فلمائز ہوا تھا، پکچرائز ہوا تھا، جس کے ڈائریکٹر پرویز رشید صاحب تھے، ٹھیک ہے جی، اور پیچھے ان کے صفدر اعوان صاحب تھے، اور آگے جناب ویلن کا کردار جناب بیگم صفدر اعوان صاحبہ نے ادا کیا تھا۔ میں نے اس کے ایگزیکٹ 1 گھنٹے بعد پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا تھا کہ یہ نیب کے اوپر حملہ نہیں ہے، یہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی سیاست کے اوپر حملہ ہے۔ اس سے لے کے اب تک ہر ٹی وی چینل، ہر اینکر، ہر تجزیہ نگار، ہر سیاستدان یہ بات کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، شہباز شریف صاحب کی سیاست کے اوپر حملہ کیا، لیکن شہباز شریف صاحب بڑے سیاڑے ہیں، وہ وکٹ کی 2 طرف نہیں، وہ وکٹ کے چاروں طرف کھیلتے ہیں، چاروں طرف 2 سائیڈڈ وہ اپنی بنا لیتے ہیں، تو اتنے آسانی سے مولوی فضل الرحمان کے چنگل میں آنے والے نہیں ہیں۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کو یاد نہیں، عید سے 1 دن پہلے 2 دن ڈیرے لگائے تھے لاہور، بلاول زرداری صاحب کو بھی ملے، شہباز شریف صاحب کو بھی ملے، بروکری اور ایجنٹی کا کردار ادا کیا، منتیں ترلے کیے دونوں کے، بھائی جی اکٹھے ہو جاؤ، کوئی تحریک کا اعلان کرو، اور دونوں نے ان کا منہ متھا رکھنے کے لیے اکٹھی پریس کانفرنس کر لی۔ پریس کانفرنس کے آخری 2 منٹ میں ساری مولانا فضل الرحمان صاحب کی بروکری اور ایجنٹی کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش پھر گیا۔ ساری کی ساری سٹرگل اور محنت مولوی فضل الرحمان کی چھس پھس اور ٹھس ہوگی۔ کس طرح وہ بلاول زرداری نے اپنی طرف سے بڑا چلاکی دکھاتے ہوئے کہا اینڈ میں، یہ ہے ہمارے بزرگ شہباز شریف صاحب، یہ عید کے بعد جو تحریک چلے گی
جو APC ہوگی اور تحریک چلے گی اس کی قیادت کریں گے جی. تو آگے سے شہباز شریف صاحب نے کہا تو پتر لگتا ہے میرا، تو میرے تو زیادہ سیاڑا نہیں ہے، جتنی تیری عمر ہے اتنی میں سیاست کیتی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں، یہ ہے نوجوان قیادت، یہ ہے ینگ قیادت، میں نہیں تحریک کی قیادت کروں گا، یہ کریں گے تحریک کی قیادت. وہاں پہ چوہان صاحب یہ تو ہو گیا. مجھے یہ بتائیے کہ آج آپ نے کام دوبارہ شروع کر دیا. ایک طرف جیسے ہی نواز شریف متحرک ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے پھر دوبارہ مسلم لیگ نون کے MP سے ملنا شروع کر دیا، ان کو فنڈ دینے شروع کر دیے. کتنے اور لوگوں سے ملیں گے؟ میری اطلاع کے مطابق تو آپ کافی لوگوں سے آج بھی مل چکے ہیں. ایک تو سامنے آگے، باقی پیچھے ہیں. تو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں؟ دیکھیں میں تو پچھلے 1.5 سال سے ایک بات کہہ رہا ہوں اور آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 50 کے سے زیادہ جناب آپ کے MPs ہیں جو اپنی قیادت سے تو حد درجے متنفر ہیں. آل شریف سے، شہباز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب سے حد درجے متنفر ہیں. ان میں سے کئی کے ساتھ میں خود بیٹھا ہوں، میں تو ان کے الفاظ اور کلمات سن کے حیران رہ گیا. نفرت کی انتہا ہے انہیں. کیوں کہ 2 سالوں میں انہیں پتا چلا یہ ہر روز نئی GITs بنتی ہیں، نئے کیسز کھلتے ہیں، نئی FIRs آتی ہیں، نیب کے نئے کیسز آتے ہیں. وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں یہ کتنے کرو ہیں، اور یہ کتنے فنکار ہیں، اور یہ کتنے اداکار ہیں، اور یہ کتنے بڑے کلاکار ہیں، اور یہ کتنے بڑے جناب یہ کرو ہیں. ان کی منافقتیں، ان کی کرپشن، ان کی بددیانتیاں ختم ہی نہیں ہوتی. وہ طور طریقے، وہ منظور پاپڑ والا، وہ شرافت مسیح، وہ مشتاق چینی، وہ جناب مسرور احمد، نثار گل، 75 بندے جن کی 5-5 10-10 ہزار تنخواہ نہیں ہے، وہ باہر کے فنڈ دے رہے ہیں ان کو. چوہان صاحب سنا آپ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ آپ ان کے لوگوں کو فنڈ دے کے خرید رہے ہیں، ان کی وفاداریاں بدل رہے ہیں. اور آج وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا ہے کہ کاموں کے لیے کوئی بھی مجھ سے مل سکتا ہے. تو فنڈ دے رہے ہیں آپ انہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بھائی فنڈ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی اپنی کرتوتیں کافی ہیں. اب آخری جو حرکت کی ہے بیگم صفدر اعوان نے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے اوپر بھی لوگ ہنس رہے ہیں کہ یار جو رہی صحیح تھوڑی سی سیاست تھی حمزہ شہباز کی اور شہباز شریف کی، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جب یہ محترمہ وہاں پہ موجود تھی بیگم صفدر اعوان صاحبہ نیب کے باہر، کم از کم 20 فون شہباز شریف نے کیے تھے اور اس کو ڈانٹا تھا کہ کتنے کی لین آئی ہیں، کیا کار جاگ کی کرن لگی ہے، کیوں سیاست کا بیڑا غرق کرن لگی ہے. شہباز شریف نے مریم کو فون کیے نیب کے باہر، شہباز شریف نے مریم کو کہا کہ واپس لیں. پھر شہباز شریف صاحب نے لندن فون کیا نواز شریف صاحب کو، باؤ جی کو کہا کیوں ساڑی بیڑا غرق کرنے لگے ہو، جو تھوڑی بہتی سیاست رہ گئی ہے انہوں بھیجو واپس. تو جناب یہ ان کا آپس کا ہی جو سارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. چوہان صاحب یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ ایک بیانیہ یہ بھی ہے، کچھ لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ حکومت چاہتی ہی نہیں ہے کہ نواز شریف واپس آئیں، صرف کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس سے دھیان بٹا دیا جائے، کیونکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو موجود ہی نہیں ہے UK کے ساتھ، اور اگر لانا تھا تو 2 سالوں میں اسحاق ڈار کو واپس لے آتے. جیسے وہ نہیں آئے ویسے میاں نواز شریف بھی نہیں آئیں گے. جناب والا 2 چیزوں کا فرق اپنے ذہن میں رکھ لیں. ایک ہے ملزمان کی حوالگی، ایک ہے مجرمان کی حوالگی. ملزمان کی حوالگی کا اور انٹرچینج ہونے کا یا اس کو کسٹڈی میں لینے کا شاید معاہدہ نہیں ہے. مجرمان کی تو اقوام متحدہ کا جو بھی ممبر ہے اس ملک کا رائٹ ہے کہ اس ملک کا مجرم، سزا یافتہ مجرم اگر کسی دوسرے ملک میں ہوگا تو آئین اور قانون کے مطابق وہ واپس بھیجنے کے پابند ہے. سمجھیے نا. ہمارا تو بھائی جان نہ تو اسحاق ڈار صاحب اس وقت مجرم ہے، وہ تو بھی ملزم ہے. ان کے کیس کو ان کے کیس کے ساتھ نہ ملائیں. نہیں چوہان صاحب، ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے وہ ہماری برطانیہ کے ساتھ نہیں ہے، اور یہی بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہاں سے واپس اسی لیے نہیں لایا جائے گا. یہ بات آج گورنر پنجاب نے بھی کی ہے. بھائی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، ملزمان کے حوالے سے ہے. مجرم آپ سزا یافتہ مجرم ہے جی، اٹھ کے چلا جائے. چلیں اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، کوئی بنانا ریاست تو نہیں ہے نا. جی ٹھیک ہے چوہان صاحب، دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف حکومت پاکستان واپس لانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. کچھ مزید معاملات پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کراچی میں مانسون کے چھٹے سپیل نے بھی سندھ حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے ہیں. اس شہر کو روشنیوں کا شہر تو کہا جاتا ہے، لیکن شہر اندھیرے کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی ڈوب چکا ہے.
इस शहर में साहिल समुंदर है, लेकिन जब बारिश होती है तो सारा शहर समुंदर का मंजर पेश करता है। कराची के पास हुक्मरान जमात भी है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। बिलावल भी खामोश है, वज़ीर आला भी खामोश हैं, मेयर कराची हैं जो इख्तियारात का रोना रो रहे हैं। तो सवाल वही पुराना है कि कौन है कराची वालों की परेशानी का हल निकालने वाला? कौन महज असेंबली में जाने के लिए वोट लेने नहीं आएगा, बल्कि कराची वालों के मसाइल हल करने के लिए अमली तौर पर कुछ करेगा भी? इसी पर बात करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा कमाल साहब, कहिएगा कि कराची के मसाइल को हल करने में किसी की दिलचस्पी ही नहीं है, या फिर उनको सज़ा मिल रही है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया? आई थिंक दोनों बात आपकी ठीक है, लगता तो है, हालात देख के तो ऐसे ही लगता है। मैं पिछले 1 महीने से वज़ीर आला की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तमाम वज़रा की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, और वो मुसलसल इस तमाम क्राइसिस में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कराची को इन 10 सालों में बहुत अच्छा कर दिया, बल्कि उन्होंने बड़ी प्रेजेंटेशन दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बड़े स्लाइड्स दिखाए और बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि कराची 10 साल पहले ज्यादा खराब था। वो कई जगहों पे ये कहते हुए नजर आए कि भाई पहले तो पानी जो है वो 4-4 दिनों तक खड़ा रहता था, अब तो 4 दिनों में पानी चला जाता है। तो अगर वजीर आला सिंध, जिनको ये सारे मामलात को हल करना है, अगर वो इस इल्यूजन में है कि उन्होंने सब अच्छा कर दिया है, तो फिर इस शहर का अल्लाह ही हाफिज है, इस शहर का फिर खुदा ही हाफिज है कि अगर वजीर आला इस शहर में बुरा है ही नहीं। वो तो क्लेम कर रहे हैं कि शहर तो पहले से बहुत अच्छा हो गया, हम सबको तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक अफसोस की बात है, एक इल्यूजन वाली कैफियत है, और पूरा शहर इस वक्त जो नक्शा पेश कर रहा है एक ऐसे डिजास्टर का नक्शा पेश कर रहा है कि जहां पर कोई पता नहीं कोई बहुत ही तूफानी बारिश हुई हो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ एब नॉर्मल के जहां पर ये सारे सीन हो। लेकिन चूंकि हुक्मरान पिछले 12 सालों से प्रोविंशियल गवर्नमेंट और 4 सालों से सिटी गवर्नमेंट है, ये दोनों बुरी तरह नाकाम हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा खौफ की बात यह है कि आज इस क्राइसिस को, मसाइल को देखकर भी कोई इसको देखने के लिए और समझने के लिए तैयार नहीं कि हाँ भाई बुरा हो गया है। जब आप यही नहीं कहेंगे कि हाँ भाई कुछ मसला हो गया है, तो फिर आगे आप इसकी रेमेडी करेंगे कैसे? मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये बताइए कि सियासी हुकूमतें तो नाकाम होगी मुकम्मल तौर पर कराची के हवाले से, ना कराची का कोई तरक्याती काम हो सका, ना कोई मामला हल हो सके। पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, चाहे MKM हो, तो क्यों ना अब कराची को फ़ौज के हवाले कर दिया जाए, अफवाज पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, ताकि कराची के मसाइल तो हल हो सके। देखिए, अफवाज पाकिस्तान को भी कराची को सुपुर्द करना ये मसले का परमानेंट हल नहीं है। अफवाज पाकिस्तान चंद दिनों तक रहेगी, चंद हफ्तों तक रहेगी, चंद महीनों तक रहेगी, उसके बाद तो उनको डेफिनेटली चले जाना है ना। देखिए, जहां पर रोजाना ये रोज का काम है, जहां पर रोजाना 12,000 से 13,000 टन गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा हो, जहां पर जो है वो हर 2-3 महीनों के बाद जो है नालों की सफाई होनी हो, जहां पर ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डिस्पोजल होना हो, वहां पर अफवाज पाकिस्तान आकर ये काम परमानेंट बेसिस पे नहीं कर पाएगी। आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको ये इख्तियारात और वसाइल एक सिस्टम के तहत नीचे देने पड़ेंगे। ये जो 18वीं तरमीम की, देखिए मसला है क्या और उसके सोल्यूशंस क्या है। 18वीं तरमीम के बाद में जो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर इख्तियारात और वसाइल सूबों को मिले हैं, वो सूबे के वजीर आला के ऑफिस में आकर पार्क हो गए। एक वजीर आला खुद मुख्तार हो गया, पूरा सूबा जो है वो उसमें खुद मुख्तार नहीं हुआ। और तो जरूरत इस बात की है कि वजीर आला के ऑफिस में जो इख्तियारात और वसाइल हैं उसको नीचे ट्रिकल डाउन करके आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचाएं, टाउन लेवल पे पहुंचाएं और शहरों में पहुंचाएं। फिर NFC अवार्ड का जो पैसे जो आते हैं, वो NFC अवार्ड के बाद जो है वजीर आला की मर्जी है कि वो डिस्ट्रिक्ट को कितने पैसे देता है, नहीं देता है, कोई उससे पूछने वाला नहीं है, नहीं देता कोई उससे पूछने वाला नहीं है। एक फॉर्मूले के तहत प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड होना चाहिए। फिर कराची का जो मसला है, कराची एक डिस्ट्रिक्ट था, नीचे 18 डिसेंट्रलाइज्ड टाउन थे और उसके ऊपर सुपरविजन थी सिटी गवर्नमेंट की। इन्होंने आकर 6 डिस्ट्रिक्ट बनाए पहले, अब उसे उसने 7वें डिस्ट्रिक्ट में तब्दील कर दिया। एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को आपने 6 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट 7 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनाना डिवाइड कर दी, एक दूसरे का कोई ताल्लुक नहीं। अब एक इलाके से नाला जो है वो जा रहा है, दूसरे इलाकों में जा रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो रहा है। अब उसकी कोई एक अगर कोई काम कर रहा है उस पे, तो पिछला काम नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर सुपरविजन होती थी पहले सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की। 18 टाउन उसको कोऑर्डिनेट करते थे। वो सिस्टम आपने खत्म कर दिया। आपको पहली फुर्सत में तमाम डिस्ट्रिक्ट खत्म करके आपको 18 टाउन्स बहाल करने चाहिए। 18 से काम नहीं चलता, 20 करें, 22 करें, लेकिन आपको टाउन्स बहाल करने चाहिए। इन
3 کام کر لیں گے آپ کے کراچی کا سسٹم ٹھیک ہونے لگے گا. پھر یہ جو نالوں کے مسائل ہیں, نالوں کا حل یہ ہے کہ بھئی آپ اس کے انکروچمنٹ کو صاف کریں. انکروچمنٹ صاف کرنے کے لیے آپ کو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو. اس کے لیے لیاری ایکسپریس وے کی طرز پر آپ سندھ حکومت زمین دے جہاں پر ہم ان کو لے کر جائیں, اور وہاں پر آپ ایک 100 گز کا ان کی کو ٹکڑا دیں اور 1 لاکھ روپے کا چیک دیں اپنے, اور تمام آپ انکروچمنٹ صاف کر کے آپ کو دونوں طرف روڈ بنانی پڑے گی. جب تک آپ دونوں طرف سروس روڈ نہیں بنائیں گے, 14 کلومیٹر کے نالے ہیں, ان کے اندر گاڑیاں نہیں اتر سکتی, یہاں تو ابھی سائیکل نہیں جا سکتی. یہ سارے منصوبے بنے ہوئے تیار موجود ہیں, کرنے والے کی ول کی ضرورت ہے. لیکن اگر صوبائی وزیر اعلیٰ یہ کہیں کہ نہیں بھائی کراچی تو آج جو ہے وہ 10 سالوں سے زیادہ بہتر ہے, 10 سال پہلے کراچی زیادہ برا تھا, وہ سلائیڈیں دکھا رہے ہیں, وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, وہ ٹی وی انٹرویوز دے رہے ہیں, جہاں پر یہ مائنڈ سیٹ ہو اس تباہی بربادی کے بعد بھی, اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ مسئلہ کراچی کے معاملے پہ آپ بول رہے ہیں, کراچی کے معاملے پہ پاکستان کا سارا میڈیا دکھا رہا ہے, ہر شخص بول رہا ہے, بلاول بھٹو, آصف علی زرداری, میاں شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان, کیا ان کو کراچی, حیدرآباد, کوٹ ادو, ان جگہوں کو یہ نظر نہیں آتے؟ اس پر کسی ایک کا بیان نہیں آیا. نہیں آیا بیان, اس لیے کہ یہ اون نہیں کرتے کراچی کو. کراچی میں اپنی کراچی کی اجارہ داری سب کو چاہیے. کراچی میں آ کر جلسہ سب کریں گے, سب بڑا جلسہ کر کے دکھانے کی ذمہ داری کوئی نہیں لینا چاہتا, لیکن اس کی اونرشپ, اس کو, اس کیش کاؤ کو, اس دودھ دینے والی گائے کو کوئی بھی چارہ کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے. سب اس کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, لیکن اس کی اونرشپ نہیں ہے کسی کے پاس انفارچونیٹلی, اور سندھ حکومت کے پاس بھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہیے گا, کیا میئر کراچی اتنا ہی بے بس ہوتا ہے جتنا وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس مینڈیٹ وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی زیادہ ہے, لیکن میری کوئی بات ہی نہیں سنتا, اور پھر وہ رو بھی پڑے. کیا جاتے ہوئے ہی ان کو یاد آیا کہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا, تو انہوں نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ جی 2016-2015 میں وہ میئر بنے ہیں. 2016 یا 2017 میں اگر وہ روتے اور چلے جاتے تو وہ ہیرو کہلاتے. یہ انہوں نے 2020 میں آ کر وہ رو رہے ہیں. اب وہ رونا پتہ نہیں کہاں کا رونا ہے, کس چیز کا رونا ہے. بیسیکلی جو ہے وہ بالکل غلط بیانی, انہی کی یہ پارٹنرز ان کرائم ہیں. ان لوگوں کے نام ECL میں ڈلنے چاہیے, ان سے حساب لینا چاہیے. اربوں روپے کا بجٹ اس پورے 4 سالوں میں, تقریباً 150 ارب روپے کا بجٹ تو انہوں نے بھی خرچ کیا, 150 ارب. اور دوسری چیزیں, دوسرے فنڈز الگ ہیں. نالوں کی صفائی, کچرا اٹھانا 100% اسی میئر کا اور اس کے ڈسٹرکٹ چیئرمنز کا کام ہے. 5 لاکھ روپے UC ناظمین کو ہر مہینے 5 سالوں سے مل رہے ہیں, کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے. تو بھائی یہ جو آج کا جو کرائسس ہے, اس میں پروونشل گورنمنٹ اور سٹی گورنمنٹ برابر کی شریک ہے. بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ یہ لوکل گورنمنٹ زیادہ قصوروار ہے, کیونکہ کراچی کے لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر اپنا چوکیدار بنایا تھا. یہ اگر کردار والے لوگ ہوتے تو ان کو اختیارات مل جاتے ان کو اختیارات, لیکن یہ بد کردار لوگ ہیں. انہوں نے 2013 میں اپنے ہاتھوں سے اسی پروونشل گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہوئے یہ انہوں نے اختیارات اور وسائل جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہینڈ اوور کیے ہیں. جب یہ وزارتوں کے مزے لے رہے تھے, اسی صوبائی حکومت کی وزارت کے وزراء تھے, یہ ان کا گورنر بیٹھا ہوا تھا, اور 2013 میں یہ انہوں نے اختیارات لیے ہیں, اور 2016 تک یہ ان کا گورنر رہا ہے, 2015 تک یہ منسٹریوں میں رہے ہیں. تو یہ پارٹنرز ان کرائم ہے, یہ خود جو ہے وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. تو یہ کسی کو بلیم نہیں دے سکتے, ان کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کراچی ڈوب گیا, حیدرآباد ڈوب گیا, سندھ کے بہت سے علاقے جو ہیں وہ ڈوب کے, اور کروڑوں نہیں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. کراچی تو آج ایسے لگتا ہے سمندر کا حصہ ہے, کاروباری مرکز بند ہے سارے, جانی نقصان بھی ہو گیا. تو کیا آپ اس معاملے پر, اس سارے نقصان پر, جانی نقصان, مالی نقصان, کراچی کی بربادی پر, چونکہ سو موٹو بھی لیا ہوا ہے اور اس پہ کورٹ پہ کیس بھی ہے, تو کیا آپ پارٹی بنیں گے اس میں حکومت سندھ کے خلاف اور ضلعی حکومت جو تھی؟ دیکھیے کورٹوں سے جو ہے وہ ابھی تک تو ریمارکس آئے ہیں, کوئی فیصلہ تو نہیں آیا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, کورٹوں میں تو کیسز چلیں گے, پتہ نہیں کب حل ہوگا. میرا مسئلہ تو آج کا ہے, بلکہ یسٹرڈے کا ہے, جو گزر گیا تھا تو اس کا ہے. دیکھیں یہاں پر وفاق کے پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھائی وفاق انٹروین نہیں کر سکتا.
میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے کہ جہاں پر وفاق انٹروین نہیں کر سکتا. یہ کراچی پاکستان کا دل ہے, شہرک ہے اکانومی کی. وزیر اعظم پاکستان کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے, عدلیہ کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے, وہ اپنے ساتھ آرمی چیف کو اپنے ساتھ لے کر آئیں, میڈیا کو اپنے ساتھ لے کر آئیں اور یہ کہیں کہ کراچی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, یہ صرف نالوں کا اور پانی کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے بڑی مشکل سے یہاں پر لوگوں کو سمجھایا ہے, لوگوں کو قومی دھارے میں لے کر آئے ہیں. یہ شہر ایک ایک دن میں 22 لوگ مرتے تھے یہاں پر. یہ جو آج کے حالات ہیں, کسی بھی دشمن ملک کے پاکستان کے خلاف کے لوگوں کے لیے اتنی زبردست ریسیپی ہے کہ آج یہاں کے نوجوانوں کو, کسی بھی طرح کے غصے کے والے نوجوانوں کو کسی بھی طرف وہ لگائیں گے تو لوگ اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ لوگ ان کی بات سنیں گے. تو کراچی کے مسئلے کو صرف پروونشل گورنمنٹ اور سٹی گورنمنٹ پر نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ٹھیک نہیں کر سکتے, یہ نہیں کریں گے, ان کی ولی نہیں ہے. ان کا مصطفیٰ کمال صاحب, وفاقی حکومت نے 2 سال میں کراچی کے لیے کچھ کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو وعدے کیے گئے تھے وفاقی حکومت نے 2 سال میں ان میں سے کچھ بھی کیا کراچی کے لیے؟ نہیں کیا. انفارچونیٹ بات ہے, نہیں کیا. لیکن اب تو جو ہے وہ کرائسس ہمارے سروں کے اوپر آ چکا ہے. یہ شہر ڈوب گیا ہے, اس کی اکانومی ڈوب رہی ہے ساری. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر وہ نہیں کریں گے تو یقین جانے کراچی تو ڈوب رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے. پاکستان تباہ ہو رہا ہے, اس سے پورا ملک تباہ ہو رہا ہے, پوری ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے. کراچی جو کماتا ہے اپنے پاس نہیں رکھتا, پورے ملک کے ساتھ شیئر کرتا ہے. پورا پاکستان کراچی سے چلتا ہے. تو کیا پھر یہ جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی کمیٹی بنی ہے 6 رکنی, اس کمیٹی کو ختم کر دینا چاہیے, کوئی نیا حل دیکھنا چاہیے؟ سر کمیٹی کی ایس او پیز آپ ان سے خود پوچھیں, کہتے ہیں 5-6 پروجیکٹ ہیں جو ہم نے تو پروجیکٹ کے اوپر کمیٹی بنائی ہے. کمیٹیوں سے کام نہیں ہونے والا. میری جو 3 باتیں ان کو ماننی پڑیں گی, اس کے علاوہ کراچی نہیں چل سکتا. جو 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری ملی ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس آ کر پارک ہو گئی. اس سے پورے صوبے کو خود مختار کریں. پورے صوبے سے مراد تمام شہروں کو, تمام ڈسٹرکٹ کو, تمام ٹاؤنز کو, تمام یوسیز کو. نمبر 1. نمبر 2 یہ NFC ایوارڈ ملتا ہے, وزیر اعلیٰ کے اپنے گھر کے پیسے نہیں ہیں, اس کو PFC ایوارڈ دے تمام ڈسٹرکٹ کو. نمبر 2. نمبر 3 یہ کراچی کے سارے ڈسٹرکٹس کو ختم کر کے 18 ٹاؤنز بنائیں, واپس لے کر آئیں 18 ٹاؤنز پہ, اور ایک ڈسٹرکٹ بنائیں. آپ یہ تینوں کام کریں اور اس کے بعد یہاں پر اگر انتخابات ہوتے ہیں تو لوگ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیانتدار قسم کے لوگوں کو منتخب کریں. کراچی بننا شروع ہو جائے گا. اور ابھی فور دا شارٹ ٹائم کے لیے دیکھیے سب سے کنسلٹیشن ہوئی ہے, ہر انسان سے. میرے پاس, میں نے اس شہر کو چلایا ہے, میں نے اپنی ہمبل سی کیپیسٹی میں ان نالوں کی صفائی کے حوالے سے جو ٹیکٹیکل ایشوز ہیں میں نے آپ کو سولوشن دیا ہے, تمام فورم پہ سولوشن دیا ہے کہ بھائی اس نالوں کی صفائی کے لیے آپ کو انکروچمنٹس کو ہٹا کر آپ کو روڈ بنانی پڑے گی دونوں طرف, اور جب جا کر پورے نالے صاف ہوں گے. ابھی جو آپ فوٹیجز دیکھتے ہیں نالوں کی صفائی کے, وہ تو چند اسپاٹس ہیں جہاں پر. ٹھیک ہے, کمیٹی مسئلے کا حل نہیں ہے, اس کمیٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مصطفیٰ کمال صاحب PSP کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. ناظرین کچھ مزید ایشوز پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. مریم نواز اور نواز شریف کے بعد اب شہباز شریف بھی سیاست میں متحرک ہوئے ہیں. آج شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کے لیے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے اور عید کے بعد ملتوی ہونے والی APC کی نوید بھی سنا دی ہے. مولانا صاحب نے بھی شہباز شریف کو ویلکم کہا اور گلے شکوے بظاہر دور ہو چکے ہیں, لیکن آج مولانا صاحب نے پہلے چھوٹی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اتحاد کی بات کی اور بتایا کہ وہ چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. کیا اب مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کو متحد کر پائیں گے, اور کیا دیگر اپوزیشن جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر یقین کرنے کو تیار ہیں؟ کیا مولانا ابھی بھی کسی الجھن کا شکار ہے؟ اسی پر بات کریں گے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سراج صاحب بہت شکریہ آپ کا. سراج صاحب کہیے گا, مولانا صاحب نے بظاہر تو گلے شکوے دور کر دیے ہیں, کیا جماعت اسلامی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر یقین کرنے کو تیار ہے؟ ہمیں ایک تو یہ علم نہیں ہے کہ گلہ کیا تھا, شکوہ کیا تھا, اور کیا یقین دہانی ہو گئی ہے کہ وہ دور ہو گئے, اور جو پیدا ہو گئے تھے وہ کیا چیز تھی. اس لیے یہ تو آپ ہی سے ہم سن رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے, میری جماعت کے لیے, میری قوم اور ملک کے لیے نہ پیپل پارٹی کوئی نئی جماعت ہے, نہ مسلم لیگ کوئی نئی چیز ہے, اور نہ ان کی سیاست ہمارے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ پیپل پارٹی کو ایک بار نہیں کئی بار حکومت کرنے کا موقع ملا ہے, مسلم لیگ کو ایک بار نہیں کئی بار حکومت کرنے کا موقع ملا ہے. یعنی فرش پر
पाकिस्तान की ज़मीन पर जितने मनासिब हैं, जितनी बड़ी से बड़ी कुर्सी है, अल्लाह ताला ने बार बार इन दोनों जमातों को दिया है और आजमाइश में डाला है। अब इससे आगे क्या चीज़ है? यानी अर्श तो अल्लाह ताला के पास है ना जी। फर्श पर जो चीज़ है ये इन जमातों को बार बार मिली है। रही ये बात के छोटी जमातें और बड़ी जमातें, मैं समझता हूँ कि छोटे कौन है और बड़े कौन है, सियासत में कोई आदमी छोटा नहीं है। हर आदमी अगर एक फिक्र रखता है, एक नजरिया रखता है, एक अकीदा रखता है और किरदार रखता है, वो बड़ा आदमी है। अगर बहुत बड़ी जमात है और उसका कोई किरदार नहीं है, उसका कोई कैरेक्टर वाइज वो नहीं है, तो वो जितना वो हुकूमत में क्यों ना हो, वो बड़ा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की सियासतों से, जोल तोल से हमारी कौम अब मायूस हो चुकी है। अब मेरी कौम को एक हकीकी तब्दीली की ज़रूरत है और उस हकीकी तब्दीली के लिए जद्दोजहद चाहिए, जिसका फैसला जमात इस्लामी ने किया है। सराज साहब, जमात इस्लामी ने बिल्कुल फैसला किया, वो दोनों को रिजेक्ट करती है। मौलाना फजलुर रहमान, आप बड़े करीब रहे हैं, इनके इत्तेहाद भी आपका एक चलता रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब बार बार बाहरकार पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास ही क्यों जाते हैं? जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों को क्यों नहीं अपने साथ रखते? हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम 2 साल से ये कहते चले आ रहे हैं। ये पीपल पार्टी ने भी इस मुल्क पर हुक्मरानी की है और मुस्लिम लीग ने भी की है, और इस वक्त भी जो हुकूमत है ये भी पीपल पार्टी के एक नया शक्ल है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल पार्टी का हो या शाह महमूद कुरैशी साहब के घर पर पीटीआई का झंडा हो, शाह महमूद कुरैशी साहब वही कुरैशी साहब है, परवेज खटक साहब वही परवेज खटक साहब है। जो पीपल पार्टी का वजीर खजाना था, आज भी खजाने का कलमदान उनके साथ है, ये वही अब्दुल हफीज साहब है। तो इसमें क्या फर्क आया है? सिर्फ झंडे तब्दील हो गए, पार्टियां तब्दील हो गई, इनका किरदार, इनके ख्यालात, इनका विजन सब ही माशाल्लाह वर्ल्ड बैंक और IMF के पक्के सच्चे वफादार। तो इनसे कोई तवक्को रखना, इसलिए मैं बार बार उनसे यही अर्ज करता चला रहा हूँ कि लोग इन्हीं से तंग थे, पीपल पार्टी से तो मुस्लिम लीग को वोट दिया, मुस्लिम लीग से तंग हो गए, PTI को वोट दिया। अब PTI से भी ये लोग तंग है इसलिए कि उन्होंने उस पुराने निज़ाम को तसलसल दी, बल्कि उसको और भी पक्का किया, और वही एक ही स्टेटस को है। अब हमें एक नया उम्मीद देना चाहिए, तब्दीली, हकीकी तब्दीली के काम करना चाहिए। जमात इस्लामी इस पर यकीन रखती है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल जमात इस्लामी इस पर यकीन रखते हैं। मौलाना साहब क्यों बार बार जाते हैं? मैं ये कह रहा, आपने मौलाना साहब को समझाया भी, क्या मौलाना साहब को बाकी जमातों पर यकीन नहीं, या इन्हीं 2 जमातों से कुछ और मामलात हैं? मौलाना फजल रहमान साहब का तो अपना फिक्र है, ये तो आप उन्हीं से पूछिए, लेकिन वो उनसे उम्मीद रखते हैं। जी ठीक है। सिराज साहब, ये कह दीजिएगा कि क्या ऑपोजिशन जमातों ने हकीकी तौर पे 2 सालों में ऑपोजिशन की है? ऑपोजिशन का किरदार क्या ऐसा ही होना चाहिए था जैसा 2 सालों में रहा? देखिए, मैं जितना जानता हूँ, देखिए, एक तो पीपल पार्टी खुद हुकूमत में है और वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि मौजूदा स्टेटस को या निज़ाम डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए कि एक अच्छे भले और बड़ी सूबे में उनकी हुक्मरानी है। कौन ये चाहता है कि वो अपनी हुकूमत को खुद ही ख़त्म कर ले? एक इनकलाब के लिए, तब्दीली के लिए, हकीकी अपोजिशन के लिए या मौजूदा वफाकी हुकूमत के मुकाबले के लिए पहला काम तो यह है कि उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो क्या पीपल पार्टी इस कुर्बानी के लिए तैयार है? जहाँ तक मुस्लिम लीग की बात है, तो इस वक्त उनको मसाइल दरपेश है, नेब और दूसरे केसेस की वजह से, तो उनके लिए प्रायोरिटी और तरजीह तो यही है कि उनके केसेस हल हो। और यही वजह है कि गुज़श्ता 2 सालों में उन्होंने कोशिशें यही की है कि अपोजिशन हो या ना हो, लेकिन उनके मसाइल हल हो जाए ताकि वो सांस ले सके और कुछ वक्त उनका आराम के साथ गुजर सके। सिराजुल हक साहब, पाकिस्तान का दिल है कराची, और कराची जो है वो हब है, कराची से सब कुछ निकलता है। कराची है तो पाकिस्तान है। कराची डूबा हुआ है, कराची के सिंध के कई शहर डूबे हुए हैं।
اس پر سیاسی جماعتیں آج بالکل زبان بند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. بلاول کا بیان نظر نہیں آیا, آصف علی زرداری صاحب کا بیان نظر نہیں آیا, شہباز شریف کی آج ملاقات, مولانا فضل الرحمان کی ملاقات, کراچی کے حوالے سے کچھ نہیں کہا. تو کیا سیاسی جماعتیں کسی اور ایجنڈے پہ ہیں, ان کو کراچی سمیت کسی اور شہر کی فکر نہیں, یا وہ کچھ اور معاملات لے کر چل رہے ہیں؟ دیکھیے کراچی جو ہے یہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان اس وقت ایک سینڈوچ بن گیا ہے, اور 2 سالوں میں انہوں نے کچرے کی کسی ڈھیر کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. لوکل گورنمنٹ کہتی ہے جو کراچی کی حکومت ہے کہ یہ صوبے کا کام ہے, صوبے والے کہتے ہیں مرکز دیکھ لے, مرکز والے کہتے ہیں یہ آپ دونوں کا کام ہے. اور اسی وجہ سے اس وقت کراچی کی گلی اور کوچوں میں سچی بات ہے کہ کشتیوں کی ضرورت ہے, اتنا پانی جمع ہے. کل ہمارے منصورہ میں بہت بڑا اجتماع تھا جس میں مشائخ جمع تھے, علماء جمع تھے, قوم کے بڑے بڑے پیر جمع تھے. ان کے سامنے بھی ہم نے کراچی کی بات رکھی کہ بہت ظلم ہو رہا ہے, لیکن کراچی کبھی بھی, میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر گلی کوچے میں آپ دیکھیں اور دلدلوں میں آپ کسی کو دیکھ سکتے ہیں تو جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں جو لوگوں کو سہارا دیتے ہیں, لوگوں کے سامان اٹھاتے ہیں, لوگوں کے گھروں تک ضرورت کی چیزیں پہنچاتے ہیں. تو خدمت اگر کوئی چیز ہے تو جماعت اسلامی کر رہی ہے. سراج الحق صاحب, میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں وطن لے کر واپس آئیں گے, انہیں مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے. آپ بھی دیکھ رہے تھے کہ شہباز شریف ان کے گرانٹر تھے, انہوں نے عدالت میں لکھ کے دیا تھا. کل شہباز شریف اس سے انکاری ہو گئے. لیکن نواز شریف صاحب پاکستانی ہیں, پاکستان اس کا گھر ہے, اور اپنے گھر جس وقت وہ آنا چاہے تو انہوں کو آنا چاہیے. اور اس وقت تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کا برطانیہ کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ موجود ہے کہ یہ خط لکھیں گے اور ادھر وہ اس کو پکڑ کریں کے حوالے کریں گے. لیکن ویسے نواز شریف صاحب کو اپنے گھر آنا چاہیے, اپنے ملک میں آنا چاہیے, اپنے ملک جی ٹھیک ہے. سراج صاحب یہ کہیے گا, نظام مصطفیٰ تحریک کا آپ نے ذکر کیا کہ ربیع الاول میں اس کا آغاز کیا جائے گا, بڑی تاریخی اہمیت بھی ہے نظام مصطفیٰ تحریک کے نام کے ساتھ. اور یہ تحریک کیسی ہوگی, مذہبی ہوگی, عوامی ہوگی, سیاسی ہوگی؟ دیکھیے مذہبی اور عوامی اور دینی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے, اور کائنات میں خوشی کا سب سے عظیم لمحہ وہی ہے جس لمحے وہ اس دنیا میں تشریف لائے. تو ان پر شکر ادا کرنا, اللہ تعالیٰ کے حضور سجدریز ہونا یہ ہم پر واجب ہے. لیکن شکر کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لائے تھے ہم وہ نظام نافذ کریں, یہ بہترین شکر ہے. اور اس لیے ہم نے یہی عزم کیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بہترین اور مقدس ایام سے ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے جدوجہد اور تحریک شروع کریں گے. سراج صاحب, اگر آپ کو میاں محمد نواز شریف فون کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جس طرح پہلے مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی کا اتحاد تھا آپ ان کا ساتھ دیں, تو کیا اس پہ پھر غور ہوگا؟ دیکھیے فون کرنا, فون اٹینڈ کرنا یہ تو تہذیب کا حصہ ہے. اور نواز شریف صاحب تو کیا, اگر کوئی عام آدمی بھی, ایک کنڈکٹر بھی, ایک ڈرائیور بھی مجھے فون کرتا ہے میں اس کو بھی سنتا ہوں, ویلکم کرتا ہوں, اور ہمیشہ اپنا فون خود ہی اٹینڈ کرتا ہوں. جہاں تک ساتھ دینے اور نہ ساتھ دینے کا مسئلہ ہے تو یہ بالکل ایک دوسرا مسئلہ ہے. ہم ضروری پوچھیں گے کہ اب تک تو دیکھیے خود ان کا ایجنڈا معلوم نہیں ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے, ان کا پروگرام کیا ہے. لیکن ماضی میں کئی بار نواز شریف صاحب کے ساتھ اتحادیں ہو گئی ہیں. قومی اتحاد میں وہ شامل تھے, IJI میں وہ شامل تھے. اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جماعت اسلامی کا سلوگن یہی ہے کہ اسلام اور پاکستان ہمارے پورے ایجنڈے کے 2 بنیادی نکات ہے, اور اس کے لیے ہم اپنے جھنڈے کے ساتھ اور اپنے منشور کے ساتھ, اپنے نشان کے ساتھ ہی کام کریں گے. باقی سیاسی مسائل پر سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کرنا, ڈائلاگ کرنا, اس سے کبھی بھی ہم جی ٹھیک ہے. سراج صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو اپوزیشن کی کارکردگی ہے, جو ان کی کوششیں ہیں, اس کے مطابق آپ حکومت کو 5 سال پورا کرتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اپوزیشن کہاں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ SITF کے کہنے پر حکومت نے جو بھی بل لائے ہیں
تو ماشاءاللہ قومی اسمبلی میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے بہترین طریقے سے ساتھ دیا، فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا. اور جب ہم سے پوچھتے تھے کہ کیوں ساتھ دے رہے ہیں، کہتے یار یہ بین الاقوامی دباؤ ہے. تو ہمیشہ ہم یوں ہے جس طرح ہماری اسمبلی بین الاقوامی مینجمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر قانون سازی کے لیے بنی ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ ہی نے موجودہ حکومت کو ایک راستہ دیا ہے، اور اب بھی کوئی ایسا موڈ تو نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ کوئی اور راستے اختیار کریں گے. بس یہی بیانات دیں گے، مذمتیں کریں گے، میٹنگ کریں گے. 4 مہینوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی مسلم لیگ والے کہتے ہیں ہم اے پی سی کر رہے ہیں، پیپل پارٹی والے کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، جے یو آئی والے کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. یعنی اے پی سی کا ایجنڈا بھی نہیں بنا، لیکن اب تک اس پر بھی بات نہیں ہو سکی کہ کون اے پی سی کو لائے گا اور کون اس کا میزبان بنے گا. لہذا سراج صاحب، یہ تو دونوں بڑی جماعتیں تو آپ کے بقول کے ناکام ہو گئیں اور یہ ہو گئے. کیا جماعت اسلامی کوئی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملکی مسائل کے حل کے لیے اے پی سی بلانے کی سوچ رہی ہے یا کوئی تیاری کر رہی ہے؟ بھائی میں تمام سیاسی جماعتوں سے ایک ہی نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں، ملنا بھی چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس پاکستان میں شفاف الیکشن کا انعقاد کیسے یقینی ہو جائے، دھاندلی کا راستہ کیسے بند کیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونا چاہیے. اگر مڈ ٹرم الیکشن ہو اور نظام وہی ہو تو کیا اس کے بعد پھر دھاندلی کے خلاف آپ تحریک چلائیں گے؟ اس لیے شفاف الیکشن ہونا ایک پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے. ہندوستان میں کبھی بھی دھاندلی کے خلاف تحریک نہیں چلی ہے، برطانیہ میں نہیں ہے، فرانس میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے. بس ایک پاکستان ہے کہ 70 کے بعد آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں ہر الیکشن متنازعہ. تو میں سیاسی جماعتوں کی یہی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ آؤ مل کر اسی پر آپس میں مشاورت کر لے کہ دھاندلی سے پاک شفاف الیکشن کیسے یقینی بنائے جائے. جی ٹھیک ہے، شفاف الیکشن کیسے یقینی بنائے جائیں، اس حوالے سے جماعت اسلامی دیگر جماعتوں سے بات کرے گی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، میاں نواز شریف کی واپسی کی باتیں صرف حکومت ہی نہیں کر رہی ہے، بلکہ ان کی پارٹی کے اندر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس آ جانا چاہیے. اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں، انہوں نے بھی میاں نواز شریف کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کو واپس آ جانا چاہیے تاکہ سیاسی طور پر نون لیگ کچھ متحرک ہو سکے. کون کون میاں نواز شریف کو واپس آنے کے مشورے دے رہا ہے؟ مریم نواز کیا چاہتی ہیں؟ کیا میاں نواز شریف واپس آئیں یا نہ آئیں؟ جانیں گے رانا عظیم صاحب سے. رانا صاحب بتائیے گا، پارٹی کے اندر سے، نون لیگ کے اندر سے کوئی چاہتا ہے کہ میاں نواز شریف واپس آ جائیں؟ جی بالکل، پارٹی کے اندر سے جو پرویز رشید ہے، شاہد اکان عباسی ہے، انہوں نے تو بالکل واضح کہا. طلال چودھری، یہ وہ گروپ ہے، دانیال عزیز وغیرہ جو ہمیشہ سے مریم کے ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے باقاعدہ میاں محمد نواز شریف سے یہ درخواست بھی کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نہیں آتے تو پارٹی بالکل ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ آتے ہیں تو یہ پارٹی بھی بچ جائے گی اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپ کے جھنڈے کے نیچے اکٹھی ہو جائیں گی. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ میاں صاحب آپ کے نہ آنے سے مسلم لیگ نون کو جو نقصان پہنچے گا تو پہنچے گا، لیکن پیپلز پارٹی کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ بلاول اور زرداری یہیں پہ موجود ہیں، اور آئندہ الیکشن میں ہم نے پیپلز پارٹی کے متبادل الیکشن لڑنا ہے، اس کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، اور جب خلاف الیکشن لڑنا ہے تو اس میں قیادت کا ہونا ضروری ہے. اور چونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مریم جو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم قیادت ہیں، لیکن مریم کی قیادت کرنے سے شہباز شریف ناراض ہوتے ہیں. یہ باقاعدہ آن ریکارڈ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، یہ باتیں میاں نواز شریف تک پہنچی ہیں. جس کے بعد میاں محمد نواز شریف سے مولانا فضل الرحمان کے 3 دنوں میں 5 دفعہ رابطے ہوئے ہیں. اور یہ 5 دفعہ جو رابطے ہوئے ہیں اس کے بعد میاں شہباز شریف سے بھی رابطے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف سے رابطوں کے بعد آپ دیکھیں کہ مریم خاموش ہو گئی ہے، شہباز شریف ایکٹیو ہو گئے ہیں. کیونکہ شہباز شریف کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے تو پھر مجھے مجبوراً مریم کو ایکٹیو کرنا پڑے گا. اور آپ غور کریں کہ شہباز شریف نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں آپ کو خواجہ آصف
आसिफ भी नजर आए हैं। हाँ जी, पूरा ग्रुप नजर आया है और ऐसे ऐसे लोग नजर आए हैं कि जो पहले मरियम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मरियम के बुलाई हुई मीटिंग्स में मौजूद नहीं होते थे। तो एक तरफ तो इनके मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप है जो नवाज शरीफ को वापस चाहता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और मुसद्दका बता दूं, शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ वापस। मरियम चाहती हैं? मरियम चाहती है। अच्छा, मरियम, देखिए मरियम की सियासत मियां नवाज शरीफ है ना, मरियम की उसके बगैर सियासत नहीं है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जहाँ मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते हुए हैं, वहीं पर मियां नवाज शरीफ के बाकायदा अपने पुराने इत्तेहादियों से बड़े गहरे राब्ते हुए हैं। उन्होंने बजंजो साहब की वफात पे भी फ़ोन किया। उसके साथ साथ उन्होंने दोबारा ANP के 3 लोगों से बात की। अच्छा, उन्होंने बाकायदा मेरे पास जो एक बड़ी मुसद्दका इतला है कि MKM के भी एक रहनुमा से बात की है। अच्छा, और इसके साथ सिंध से तलक रखने वाले कुछ लोगों से बात की। फिर मुस्लिम लीग नून के सिंध से जो साहब ऐसे लोग थे जो नाराज़ होकर साइड पे हो गए हुए थे, उनसे भी मियां नवाज शरीफ की फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप सब इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद आएंगे। और इसके लिए मुस्लिम लीग नून के अंदर बाकायदा एक मीटिंग हुई जिसमें ये फाइनल हुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम को एक बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा। ये उस मीटिंग में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं कि मियां नवाज शरीफ और मरियम को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। वो रिलीफ किस तरफ से मिलना है ये हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते, लेकिन उनका जो कहना है कि एक रिलीफ मिलने वाला है। और उस रिलीफ के बाद वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो सियासत में ही हो सकेंगे, पार्टी ओहदा रखते हैं या नहीं रखते, वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकते, वो एक फैसला हो चुका है नाहली का। लेकिन वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान में सियासत कर सकेंगे और अगर सियासत के साथ साथ जब उन्हें रिलीफ मिलेगा तो हो सकता है वो उन्हें हुकूमत की तरफ से जो एक पाबंदी जा रही है ना कि उन्हें लेकर आए, हर सूरत में वापस लेकर आए। हो सकता है उस रिलीफ के बाद हुकूमत की ये रेट भी ख़त्म हो जाए। वो 7 साल सज़ा की बात तो नहीं आप कर रहे हैं? पता नहीं, मुझे नहीं पता। देखें वो जो भी होगा बड़ा रिलीफ है। अच्छा। जो उनके पार्टी के अंदर उनके अहम तरीन लोग बात कर रहे हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ, अहम तरीन जो अफराद हैं वो ये कह रहे हैं और इसके लिए बाकायदा अब एक कंपेन शुरू होने लगी है। हो सकता है इस प्रोग्राम के दौरान में वो कंपेन शुरू हो जाए और उस कंपेन में बाकायदा सोशल मीडिया पे भी होगी और टीवी चैनल्स पर और अखबारात में इश्तिहारात भी दिए जाएंगे। वो होगा मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में क्या क्या काम हुए, यानी वो मियां साहब की वापसी के लिए जो एक फ़ज़ा कायम की जाती है, जो एक कंपेन बनाई जाती है, उसकी तरफ जा रहा है। तो रान साहब ये समझ लिया जाए आज की मुलाकात के बाद मियां शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की कि अब मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का बयानिया एक ही है? नहीं, एक बयानिया नहीं है। अच्छा, आप ज़हन में रखेंगे कभी एक बयानिया नहीं है। शहबाज शरीफ ने मुझे एक बात बताई, मुलाकात में जो नवाज शरीफ का बयानिया था उसके हवाले से कोई बात की है? नहीं, बात नहीं की। एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ के बयानिया के हवाले से बात की है? ये इसी तरह खेलेंगे, ये बड़े सियाने हैं, ये इतना ही खेलेंगे जितना खेलना है। ये दोनों इतराफ़ में खेलेंगे और दोनों इतराफ़ में जिस जगह से इन्हें सहूलत मिलेगी वहाँ पे जाके ये बैठ जाएंगे। जी ठीक है, जिस जगह से सहूलत मिलेगी वहाँ जाके बैठ जाएंगे। और मियां नवाज मशवरे दिए जा रहे हैं कि वो वापस आ जाएं और सियासी तौर पर मुतहर्रिक हों, क्योंकि नून लीग कह रही है कि नून लीग को बहुत नुकसान हो रहा है अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे हैं। आज के द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।